اکابری کی حیات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے اور پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئیے اپنے سلسلے کی ابتدا نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام سے کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا ہی میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب میں اضافہ بھی ہو۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ نیت بھی کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا حسن بن حضر علیہ رحمۃ اللہ الاکبر فرماتے ہیں، مجھے بغداد کے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو ہاشم علیہ رحمۃ اللہ الدائم نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ بصرہ کا ارادہ کر کے رخت سفر باندھا اور میں ساحل کی جانب روانہ ہوا تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤں۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی موجود ہے اور اس کشتی میں ایک لونڈی اور اس کا مالک سوار ہیں۔ میں نے بھی کشتی میں سوار ہونے کا ارادہ کیا اور آگے بڑھا تو لونڈی کے مالک نے یکدم کہا، اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں، اس لیے کہ یہ کشتی ہم نے ساری کی ساری کرائے پر حاصل کر لی ہے، لہذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ لونڈی نے جب یہ بات سنی، اس نے اپنے آقا سے کہا کہ اس مسکین کو بٹھا لیجئے۔ چنانچہ اس لونڈی کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ میں کشتی میں سوار ہوا، کشتی چل پڑی اور کشتی جھومتے جھومتے بصرہ کی جانب سطح سمندر پر چلنے لگی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ میں ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں آپس میں خوش گپیوں میں مشغول حسین موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ وقت گزرا، لونڈی کے مالک نے کھانا منگوایا، دسترخوان بچھا دیا گیا۔ جب وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو مجھے آواز دی اور کہا کہ اے مسکین، تم بھی آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی اور میرے پاس کھانا کھانے کے لیے کوئی انتظام وغیرہ بھی نہیں تھا، چنانچہ میں نے ان کی دعوت قبول کی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی لونڈی سے کہا کہ اب ہمیں شراب پلاؤ۔
لونڈی نے فوراً شراب کا جام بھرا اور اپنے آقا کی خدمت میں پیش کیا۔ اس شخص نے شراب لی اور پینے لگا۔ جب شراب پی لی تو اپنی لونڈی کو یہ کہنے لگا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ۔ میں نے کہا کہ اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، میں تمہارا مہمان ہوں، تم نے مجھے کھانے کی دعوت دی، میں تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، لیکن سنو، میں شراب پینے والا نہیں، اس لیے میں ہرگز شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو لونڈی سے کہنے لگا کہ سارنگی یعنی باجا لے کر آؤ اور ہمیں گانا سناؤ۔ لونڈی سارنگی لے کر آئی اور اپنی پرکشش آواز میں گانا گانے لگی۔ اس کا مالک مست ہو کر گانے سنتا رہا، جھومتا رہا۔ لونڈی بھی سارنگی بجاتی رہی اور پرکشش آواز سے اپنے آقا کا اور اپنے مالک کا دل بہلاتی رہی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری و ساری رہا۔ وہ دونوں اپنی ان رنگینیوں میں بد مست تھے اور میں الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر الہی میں مشغول رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نشہ اترنے لگا، وہ میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے کہنے لگا یہ بتاؤ کیا تو نے پہلے کبھی اس سے اچھا گانا سنا ہے جو آج میری لونڈی نے تمہیں سنایا؟ دیکھو کتنے پیارے انداز میں اس حسینہ نے گانا گایا ہے، کیا تم بھی ایسا گانا گا سکتے ہو؟ میں نے کہا میں ایک ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جس کے مقابلے میں اور جس کے سامنے یہ گانا کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ بڑا حیران ہوا اور متعجبانہ انداز میں مجھ سے پوچھنے لگا کیا گانے سے بہتر بھی کوئی کلام ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس سے بہت بہتر کلام موجود ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ گانوں سے بہتر کون سی چیز ہے۔ اب اپنا اپنا انداز ہوا کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوا کرتی ہے، جو جس راہ کی طرف نکلتا ہے نا وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس راہ سے اچھی راہ کوئی نہیں ہے۔ اب گانا گانے والا، گانا سننے والا، گانے سے محبت کرنے والا اور موسیقی سے محبت کا دل دادا، موسیقی کا دل دادا اور موسیقی کے پیچھے مارا مارا پھرنے والا، اس کی زبان پر یہ جملہ تو آتا ہے کہ جناب موسیقی روح کی غذا ہے۔ موسیقی کو روح کی غذا سمجھنے والا، اسے کیا خبر کہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں ہیں، اور یہ موسیقی جسے تم اپنی روح کی غذا سمجھتے ہو، یہ روح کو گندا کرنے والی، دل کو آلودہ کرنے والی اور اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے دور کر دینے والی ہے۔ اب وہ آدمی بھی اسی طرح کی سوچ رکھنے والا تھا، کہنے لگا کیا گانے سے بہتر بھی کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، بہت بہتر کلام ہے، یہ گانا اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ تکویر کی تلاوت شروع کی، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں، قیامت کے دن ایک ایک چیز ختم کر دی جائے گی۔ سورج ہوگا، اس کی دھوپ لپیٹ دی جائے گی، تارے جھڑ پڑیں گے۔ یہ آج آسمان کو تاروں کے ذریعے روشنی عطا کی گئی، یہ تارے آسمان کی نورانیت میں اضافے کا باعث ہیں، اس کی چمک دمک میں اضافے کا باعث ہیں۔ قیامت کے قائم ہوتے ہی یہ سارے کے سارے تارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، اور یہ اس طرح اڑ رہے ہوں گے کہ جس طرح روئی کے چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں۔ فرماتے میں نے سورہ تکویر کی تلاوت شروع کی، میں تلاوت کرتا چلا جا رہا تھا اور اس کی حالت بدلتی چلی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے سیلے اشک رواں تھے، بڑی توجہ، بڑی عاجزی اور بڑی انکساری کے ساتھ وہ کلام الہی کو سنتا رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی عز و جل کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر چکی، اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا ہے۔ اب اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جس کی زبان پر یہ جملہ تھا نا کہ گانے سے اچھا کلام بھی کو ہو سکتا ہے، گانا گا کر وہ مست ہوا، اس کی ہوش اڑی اور وہ عجیب و غریب قسم کے جناب کارنامے کرنے لگا، بڑی عجیب و غریب قسم کی حرکات کرنے لگا۔ لیکن کلام الہی کی برکتیں، کلام الہی کی تجلیاں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
اور ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور دل نے ساتھ ہی ساتھ رقت بھری کیفیات کو اپنے اندر لینا شروع کیا. دل میں رقت آنے لگی، نرمی آنے لگی، اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہوتا چلا گیا. تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، سورہ تکویر کی آیت نمبر 10، ترجمہ کنز الایمان، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں، قیامت کے دن ہی کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے. جب یہاں پہنچتا ہوں نا تو اس نے اپنی لونڈی سے کہا، جا، میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کیا. پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن توڑ ڈالے، سارنگی، باجا، آلات لہو و لعب سب توڑ ڈالے. پھر بڑے مؤدبانہ انداز میں میرے قریب آیا، مجھے سینے سے لگا کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا اور پوچھنے لگا، میرے بھائی، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اگر میں اب توبہ کروں تو کیا اللہ عز و جل میری توبہ قبول فرما لے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت دی، بڑا پیار دیا، اور کہا، بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، وہ تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کبھی بھی کوئی مایوس نہیں لوٹتا. تم اس سے توبہ کرو، اس کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، وہ ضرور توبہ قبول فرمائے گا. چنانچہ اس شخص نے میرے سامنے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا. پھر ہم بصرہ پہنچے اور دونوں نے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی. 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے. 40 سال کے بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا. مجھے اس کے انتقال پر بہت غم ہوا. پھر ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا، میرے بھائی، دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا حال ہوا؟ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے بڑی دلربا اور شیریں آواز میں جواب دیا، دنیا سے جانے کے بعد مجھے میرے رب نے جنت میں بھیج دیا. میں نے پوچھا، میرے بھائی، تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی؟ اس نے جواب دیا، جب تم نے مجھے یہ آیت سنائی تھی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں. اسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آیا تھا، اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کر دی گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن اگر اس واقعے پہ غور کیا جائے نا تو یہ واقعہ اپنے اندر کیسے پیارے پیارے مدنی پھول لیے ہوئے. سب سے پہلا مدنی پھول، قرآن پاک اللہ عز و جل کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت، اس کی تلاوت سننا یہ بھی عبادت. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو سن کر نہ جانے کتنے ایسے سیاہ دل روشن ہو گئے جو گناہوں کے تاریک گھڑے میں گر چکے تھے. کتنے مردہ دلوں کو قرآن پاک نے جلا بخشی. بڑے بڑے مجرموں نے جب اسے سنا ان کے دل خوف خداوندی سے لرز اٹھے اور وہ تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے قرآن و سنت کی راہ پر گامزن ہو گئے. کلام الہی ایک ایسا بابرکت کلام ہے کہ جس نے بڑے بڑے کفار کو کفر کی چلچلاتی دھوپ سے نکال کر ایسی عظمتیں عطا کی کہ وہ آفتاب ہدایت بن کر لوگوں کے ہادی اور مقتدا بن گئے اور اپنے جلووں سے دنیا کو منور کرنے لگے. جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ بھی منور ہوتا چلا گیا. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں وہ اعجاز رکھے، وہ کمالات اس کتاب کو عطا کیے گئے کہ جن کا حد و حساب ہی کوئی نہیں ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کتاب اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں تو الا ما شاء اللہ، جن کو اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، وگرنہ ایک بہت بڑی تعداد اس طرح کی ہے کہ جو قرآن کے فیضان سے آج محروم نظر آتی ہے. شاید کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں قرآن پاک نہ ہو. بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کو لایا جاتا ہے، بڑے پیار کے ساتھ اس پر جناب غلاف چڑھایا جاتا ہے
اور غلاف چڑھانے کے بعد بلند جگہ پر بڑی تعظیم کے ساتھ رکھا جاتا ہے. لیکن یہ بلند جگہ پہ رکھنے کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ یہ یہاں رکھ دیا، اب اس کے بعد بھول گئے کہ میں قرآن پاک لے کر آیا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان آتا ہو تو ماہ رمضان جہاں دیگر برکتیں ساتھ لے کر آتا ہے، قرآن کی محبت بھی لے کر آتا ہے، قرآن کا فیضان بھی عام ہوتا ہے، قرآن سننے سنانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ پورا سال جس نے نماز نہیں پڑھی وہ بھی رمضان مبارک کے آنے پر ہاتھ باندھ کر 10 بستہ نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت سن رہا ہوتا ہے. رمضان اپنے ساتھ محبت قرآن لے کر آتا ہے. وگرنہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، انتہائی معذرت کے ساتھ آپ نے اپنے گھر میں جس جگہ پہ قرآن پاک رکھا ہے نا، اگر وقت اجازت دے، بلکہ وقت نکال لیجئے، اس جگہ کی ایک دفعہ زیارت کر لیجئے. جی ہاں، بڑے پیار سے ریشمی کپڑے کا غلاف بنا کر آپ نے قرآن پاک پر چڑھایا اور خوشبو لگا کر بلند جگہ پر اس کو رکھا. لیکن آج جب اس کا جائزہ لیں گے نا اور آج اس کی زیارت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ کہتے ہوئے بھی زبان بھاری پڑتی ہے کہ مٹی قرآن پاک کے بو سے لے رہی ہو اور گرد کی تہیں اس پر چڑھی ہوئی ہوں. یاد رکھیے، یہ قرآن پاک صرف ریشمی غلاف چڑھا کر بلند جگہ پر اس کو رکھ دینا اس لیے نہیں آیا تھا. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت بن کے آیا. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ہر چیز کا موضوع ہوا کرتا ہے نا، ہر علم کا موضوع ہوا کرتا ہے. علم طب ہے تو علم طب کا موضوع بیان کیا گیا کہ علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے. علم طب میں، میڈیکل میں جو بھی گفتگو ہوگی نا وہ بدن انسانی کے بارے میں ہوگی. یہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، یہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ایسا ہو جائے تو کیسا ہوتا ہے، اس طرح ہو جانے سے کون کون سی بیماری جنم لیتی ہے، اس بیماری کی کاٹ کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. نہیں، ساری کی ساری گفتگو بدن انسانی پر ہوتی ہے. قرآن کا موضوع انسان. قرآن ہدایت کے بارے میں بات کرے گا، انسان کو کیا کرنا چاہیے، کامیاب انسان کون سے ہیں، ناکام انسان کون سے ہیں، کیا کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، کامیابی کے راستے کون سے ہیں، کس راہ پر چلنے والا کامیاب ہوتا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے، صراط جحیم کون سا ہے. قرآن پاک ایک ایک چیز کو بیان کرتا چلا جائے گا. عاشقان قرآن خوش نصیب ہیں. اللہ عز و جل ان عاشقان قرآن کے صدقے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آپ کو کتاب اللہ سے کتنی محبت ہے، خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے محبت فرماتے ہیں، قرآن سے پیار کرتے ہیں. قرآن سے پیار کا انداز اگر امیر اہل سنت کا دیکھنا ہونا تو بڑی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. وقت کی کمی کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. امیر اہل سنت نے باقاعدہ سے مدنی مذاکروں میں، مختلف نشستوں میں ترغیب دلانا شروع فرمائی کہ اسلامی بھائی، بالخصوص حفاظ اسلامی بھائی، کم از کم ایک منزل تلاوت کیا کریں. قرآن پاک کے 7 منزلیں، ہر روز ایک منزل کی تلاوت کی جائے تو 7ویں دن یعنی ہر ہفتے قرآن پاک کا ختم ہو سکتا ہے. مہینے میں 4 ختم قرآن، سال میں 48 ختم قرآن، بلکہ 50 ہفتے ہوا کرتے ہیں، 50 ختم قرآن ہر سال. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ کہ جو ہر ہفتے ایک ختم قرآن کرتا ہوگا. امیر اہل سنت کی اس عطا کردہ مدنی سوچ پر الحمدللہ کچھ اسلامی بھائیوں نے لبیک کہا اور انہوں نے روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرنا شروع کر دی. اگرچہ ان کی تعداد بہت بڑی تعداد نہیں ہے، اللہ عز و جل ان کی تعداد میں مزید برکت عطا فرمائے، ان میں اضافہ فرمائے. امیر اہل سنت نے ذہن دیا، سوچ عطا فرمائی، اور اس سوچ کے نتیجے میں یہ سلسلہ مزید آگے بڑھنے لگا. مدنی انعامات کو دیکھیے تو مدنی انعامات میں امیر اہل سنت نے 2 مدنی انعام تلاوت قرآن کے حوالے سے رکھے. ایک مدنی انعام میں اس بات ذکر فرمائی گئی کہ روزانہ کم از کم 3 آیات تلاوت، کنز الایمان سے اس کا ترجمہ، خزائن العرفان یا نور العرفان سے اس کی تفسیر پڑھ لیجیے. قرآن پڑھیے، سمجھیے، سمجھ کر اس کے فیضان سے دل کو منور کیجیے. نور قرآن سے اپنے مردہ دل کو منور کرتے چلے جائیے. روزانہ کم از کم 3 آیات تلاوت، کنز الایمان سے اس کا ترجمہ، خزائن العرفان یا نور العرفان سے اس کی تفسیر. یہ ایک مدنی انعام ہے. اور پھر امیر اہل سنت نے ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا کہ ہر سال ایک ختم قرآن، روزانہ ایک منزل کا ذہن بھی عطا فرمایا. اور جو روزانہ ایک منزل کی طرف نہیں آتے، 3 آیات بھی پڑھیے اور کم از کم اس انداز پر تو آئیے کہ ہر سال ایک ختم قرآن ہوتا چلا جائے. آئیے ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں.
اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں میرے رب نے مجھ پر کتنے انعامات فرمائے، کس قدر احسانات فرمائے، میری عمر کتنی ہو چکی، اور اپنی زندگی میں کتنے ختم قرآن کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ یہ ایک الگ سوالیہ نشان یہ بھی ہے کہ ہم میں سے درست قرآن پڑھنا کتنوں کو آتا ہے، کتنے ایسے ہیں جو واقعی درست قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ کسی ماہر قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر ایک رکوع کی تلاوت سنا لیجئے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں، میں نے قرآن پاک ختم کیا، محلے کی مسجد میں پڑھا، فلاں مائی صاحبہ سے پڑھا، فلاں کے پاس قرآن پڑھتا رہا، میں نے اتنا ختم کر لیا۔ لیکن یہ ختم قرآن سے پہلے درست پڑھنا آتا ہے یا نہیں، اس طرح بھی توجہ کی حاجت ہے نا۔ ذکر کیا گیا نا کچھ قرآن پڑھنے والے وہ بھی ہیں کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں نا خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، درست پڑھنا ہی نہیں آتا، پتہ نہیں کیا سے کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مبلغین دعوت اسلامی سے کئی امثلہ آپ نے سنی ہوں گی کہ یہ پڑھو گے تو مانا یہ ہو جائے گا، مانا یہ تھا، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، کتنی ہی مثالیں آپ نے سنی ہوں گی نا۔ تو آئیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیں، اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالغات میں آ جائیں، مدنی منوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیے، بنین میں، بنات میں، اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے، مدنی منوں کے، مدنی منیوں کے قرآن درست پڑھنے کی تحریک چلائیے۔ اور دوسری بات، جن کو درست قرآن پڑھنا آتا ہے نا وہ ہر سال کم از کم ایک مرتبہ ختم قرآن کی سعادت ضرور حاصل کریں، کم از کم ایک مرتبہ ہر سال ختم قرآن ہو۔ اس کے لیے بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 19 آیات کی تلاوت کیجیے، روزانہ 19 آیات، روزانہ 19 آیات کی تلاوت بلا ناغہ کرنے والا سال میں ایک مرتبہ ختم قرآن کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ تو آئیے اس سعادت کو پانے کے لیے، قرآن پاک کے فیضان سے دل کو جگمگانے کے لیے روزانہ 19 آیات کی تلاوت کیجیے تاکہ ہر سال ختم قرآن کی سعادت ملتی چلی جائے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کچھ ہوں گے اس طرح کے کہ جو روزانہ 19 آیات کی تلاوت کا ذہن بنانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کا ذہن رکھنے والے، اگر یہ اذان ہوتے ہی باوضو مسجد میں ہونا، اذان ہوتے ہی باوضو مسجد میں ہو، اذان فجر اور جماعت فجر میں وقت ہوتا ہے، ظہر کی اذان اور جماعت ظہر میں وقت ہوتا ہے، اسی طرح اذان عصر اور جماعت عصر میں وقت ہوتا ہے، عشاء میں بھی اسی طرح 15 منٹ کا تقریباً وقت ملتا ہے۔ آپ اس دورانیے میں تلاوت قرآن شروع کر دیجئے، سنتیں ادا کریں، سنن قبلیہ قبل از جماعت ادا کریں اور ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر یہ وقت آپ صرف تلاوت قرآن کے لیے مخصوص کر لینا تو صرف 19 نہیں کئی آیات مبارکہ کی تلاوت ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ 4-5 ماہ میں آپ ختم قرآن کی سعادت حاصل کر لیں، سالانہ 2 ختم قرآن۔ تو آئیے قرآن پاک کی محبت کو دل میں جگہ دیں، زیادہ سے زیادہ فیضان قرآن لوٹنے کے لیے تلاوت قرآن کی عادت بنائیں۔ اس کے ساتھ ایک مدنی پھول مزید بھی اس واقعے سے حاصل ہوا۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوئی، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، قیامت کے احوال بیان ہو رہے ہیں نا، سورج کی دھوپ لپیٹ دی جائے گی، تارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، سارے مناظر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ بندہ خدا تھوڑی دیر پہلے جو شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا، قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوئی، اس نے ساتھ ہی غور و فکر کرنا شروع کیا، سوچ کی دنیا میں پتہ نہیں کہاں پہنچے۔ ادھر تلاوت شروع ہوئی، حضرت ابو ہاشم علیہ رحمت اللہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادھر تلاوت شروع ہوئی، ساتھ ہی آنکھوں سے سیلے اشک رواں ہو گئے، بڑی توجہ کے ساتھ سن رہا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ سنتا چلا جا رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیات قرآنیہ اس کے سیاہ دل کو منور کرتی چلی جا رہی ہیں۔ غور و فکر، توجہ، یکسوئی اور بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ، بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کا کلام سننا، یہ ایک انداز تھا جو دل میں مدنی انقلاب پیدا کرنے کا سبب بنا۔ تو آئیے قرآن پاک کی تلاوت کو بھی عادت میں شامل کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جائزہ لینے والے، غور و فکر کرنے والے اور آیات قرآنیہ سے سبق حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم نیک بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق، آؤ
عکا